بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ٹی ڈی کا ادارہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا ایک ہراول دستہ ہے۔ دہشت گردوں کے حوالے سے معلومات دینا، تھریٹ الرٹس جاری کرنا اور دہشت گردی کے حوالے سے کارروائیاں کرنا ان کے مینڈیٹ میں آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تھریٹ الرٹس جاری کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ادارے کی روٹین کی کارروائی ہوتی ہے اور ادارے ہی یہ تھریٹ الرٹس جاری کرتے ہیں۔ آئی بی بھی جاری کرتا ہے، سی ٹی ٹی بھی جاری کرتا ہے اور دیگر ادارے بھی جاری کرتے ہیں۔ جہاں تک ارشد شریف صاحب کو دھمکیوں کا تعلق ہے تو یقیناً ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں، ان کے خاندان کو بھی دھمکیاں ملی ہیں، ان کی والدہ صاحبہ کو بھی دھمکیاں ملی ہیں اور ان کو بھی ذاتی طور پر دھمکیاں ملی ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ارشد شریف کے اپنے بیانات ہیں۔ سی ٹی ڈی نے بھی وہی بات کی کہ ارشد شریف صاحب کو خطرہ ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ تھریٹ الرٹ غلط ہوتے، بے بنیاد ہوتے، جھوٹے ہوتے تو ارشد شریف کینیا میں مارا نہ جاتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت تھی۔ جہاں تک ایئرپورٹ پر ارشد شریف صاحب کے نکلنے کے الزامات کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کا ایئرپورٹ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، کوئی بھی شخص یہاں سے ٹریول کر سکتا ہے۔ ارشد شریف نے پاسپورٹ جو ہے وہ وزارت داخلہ سے لیا، جو پاسپورٹ کا ان کا شعبہ ہے۔ ویزا اس نے ایمبیسی سے لیا ہوگا یقیناً۔ اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹس ہمیشہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہوتے ہیں، وہاں کے تمام ادارے وفاق کے ادارے ہوتے ہیں۔ وہاں ایف آئی اے ہوتا ہے، وفاقی ادارہ ہے، اے این ایف ہوتا ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس وفاقی ادارہ ہے، اے ایس ایف ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ادارہ ہے، کسٹمز کا محکمہ ہے، یہ سب وفاق کے زیر اہتمام ہے، اس کا صوبائی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر ارشد شریف پشاور ایئرپورٹ سے نکلا ہے اور وفاقی حکومت کو اس پر اعتراض ہوتا تو اس کو بڑے آرام سے روکا جا سکتا تھا۔ جہاں تک اس کو پروٹوکول دینے کا تعلق ہے تو خیبر پختونخوا حکومت کا یہ طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی اہم شخصیت، کوئی بھی صحافی، سینئر صحافی، سیاستدان جو بھی ایئرپورٹ سے سفر کرتا ہے، اگر وہ مانگے تو اس کو پروٹوکول افسر کی خدمات دے دی جاتی ہیں، جو اس کو صرف فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ایئرپورٹ تک پہنچانے کا۔ جہاں تک ایئرپورٹ کے اندرونی معاملات کا تعلق ہے وہ تمام وفاقی حکومت کا مینڈیٹ ہے۔ جہاں تک رانا بدماشی اور خواجہ کرپشن کی آج کی پریس کانفرنسز کا تعلق ہے تو عجیب سی بات ہے کہ آج پے در پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، پی ڈی ایم کے سارے لیڈر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور ایک ارشد شریف ہی ان کو یاد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات رانا بدماشی اور خواجہ کرپشن یہ دونوں ہی اس گروہ کے سرغنہ ہیں جس نے ارشد شریف کا قتل کروایا ہے۔ تو پہلے تو ان سے احتساب کا آغاز ہوگا اور شاید یہ اسی لیے گھبراہٹ کی حالت میں پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے پریس کانفرنسز ایک ایسے وقت میں جب ارشد شریف کی تدفین ہو رہی تھی، اس بات کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ میڈیا کی توجہ ارشد شریف کے جنازے پر نہ ہو، قوم میں مزید غم و غصہ نہ پھیلے اور ان کے اس کالے کرتوت پر پردہ پڑ جائے، لیکن ان کا یہ کالا کرتوت اللہ نے آشکارا کر دیا ہے۔ چال انہوں نے چلی لیکن اللہ ان سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن قانون کے ہاتھ ان کی گریبان پہ ہوں گے۔